السلام علیکم دوستوں، تاریخ اسلام ایک ایسا عظیم باب ہے جس میں انسانیت کی فلاح اور اصلاح کے انمول سبق موجود ہیں۔ یہ دین محض عبادات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے انسانیت کو جہالت، ظلم اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر علم، انصاف اور روشنی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اخوت، بھائی چارہ، محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسی تحریک کا آغاز ہوا جس نے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ تاریخ اسلام نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے جس میں ہمیں محبت، احترام اور انصاف کے اصول ملتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے معنی ہیں سلامتی، امن اور اللہ کے احکام کی کامل پیروی کرنا۔ اسلام کا مطلب ہے انسان اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع کر دے اور اس کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کر لے۔ اسلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ محض ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کے روحانی، جسمانی، معاشرتی، معاشی اور اخلاقی پہلوؤں کو منظم کرتا ہے۔ اسلام امن، محبت، انصاف اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ اس میں انسانوں کے درمیان مساوات، بھائی چارے اور انصاف کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کسی انسان کی رنگ، نسل، زبان یا قومیت کی بنیاد پر فرق نہیں کرتا بلکہ سب کو برابر سمجھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہو۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کی حالت انتہائی خراب تھی۔ معاشرتی، معاشی اور اخلاقی اعتبار سے یہ قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جس میں لوگ قبائلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگیں شروع ہو جاتی تھی۔ یہ جنگیں کبھی کبھار نسلوں تک چلتی رہتی تھی۔ عورتوں کے حقوق کا کوئی تصور نہ تھا اور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ شراب نوشی، جوا اور زنا عام تھا۔ لوگوں کا اخلاقی معیار نہایت پست تھا اور ظلم و زیادتی، لوٹ مار اور چوری جیسے جرائم ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ تجارت کے نام پر سود خوری اور دھوکہ دہی کو فروغ دیا گیا تھا۔ دولت مند لوگ غریبوں کا استحصال کرتے اور انہیں قرضوں کے بوجھ تلے دبائے رکھتے تھے۔ علم اور تعلیم کی کمی تھی اور لوگ جہالت میں مبتلا تھے۔ معاشرتی عدم مساوات نے معاشرے کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا اور غلامی کا رواج عام تھا۔ لوگ غلاموں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے اور انہیں کسی قسم کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ الغرض یہ ایک ایسی قوم تھی جو اخلاقی، روحانی اور معاشرتی گراوٹ کا شکار تھی، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانیت کو اس گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں اور معاشرے میں عدل و انصاف اور محبت کو فروغ دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکہ مکرمہ کے قریب کعبے میں رکھے ہوئے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 برج خود بخود گر گئے جو کہ اس کے زوال کی علامت تھی۔ دریائے ساوا جس کی پرستش کی جاتی تھی خشک ہو گیا اور اس کا پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی وہ بجھ گئی، جو کہ زرتشتیوں کے مذہب میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ آسمان پر ستارے اتنے روشن ہوئے، لوگوں نے اس کی روشنی دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کے القاب سے پکارتے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور امانتوں کا حق ادا کرتے تھے۔ آپ کے حسن اخلاق، دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے لوگ آپ پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے اور اپنی قیمتی چیزیں امانتاً آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ کبھی خیانت نہیں کریں گے۔
آپ کی سچائی اور پاکیزگی کی وجہ سے آپ کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اور اللہ نے آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا تو مکے کے مشرکین نے آپ کی شدید مخالفت کی اور آپ کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے۔ مشرکین مکہ آپ اور آپ کے صحابہ پر کئی طرح کے مظالم کیے اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ معاشرتی طور پر آپ کو تنہا کرنے کی کوشش کی گئی اور قریش نے آپ کے قبیلے کے لوگوں کو دھمکیاں دیے تاکہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر آپ نے صبر، حوصلہ اور استقامت کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ان کی سختیوں کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آپ نے اپنی سچائی اور بہترین اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور الزامات اور زیادتیوں کا جواب محبت، حکمت اور صبر کے ساتھ دیا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں جب آپ نے لوگوں کو توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو قریش کے سرداروں نے آپ کی دعوت کی شدت سے مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے بنو ہاشم کے خلاف ایک سخت بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ قریش نے اس بائیکاٹ کو اس طرح بنایا کہ نہ تو آپ کے قبیلے کے افراد سے کسی قسم کی تجارتی یا معاشرتی تعلقات رکھے جائیں گے اور نہ ہی انہیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائے گی۔ یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ بنو ہاشم کے افراد کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ مکے کی وادی کے ایک مخصوص حصے میں رہنے پر مجبور ہوئے جہاں انہیں اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔ یہ وقت ایک سنگین آزمائش کا دور تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو شدید بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے ساتھ اس سخت وقت میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو ہمت نہ ہارنے کی تلقین کی اور انہیں یاد دلایا کہ یہ مشکلات عارضی ہیں اور اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کا عزم کیا، حالانکہ ان کے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے۔ بائیکاٹ کے 3 سال کے دوران قریش کی حکومت کے ظلم و ستم کی شدت میں بھی اضافہ ہوا۔ انہوں نے بنی ہاشم کے لوگوں کو نہ صرف معاشرتی طور پر بائیکاٹ کیا بلکہ ان کے ساتھ معاشرتی روابط بھی منقطع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس دوران کئی بار ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ یہ بائیکاٹ ایک ایسا دور تھا جس نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صبر کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ قریش کے مظالم کے باوجود آپ نے کبھی اپنے پیغام کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر کار بائیکاٹ کا یہ دور ختم ہوا جب کچھ قریشی افراد نے اس بات کا ادراک کیا کہ یہ ظلم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے خلاف نہیں بلکہ پورے قریش کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے تاکہ قریش کے معاشرتی اور اقتصادی نظام کی بحالی ہو سکے۔ اس بائیکاٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور بھی مضبوط ہو گیا اور لوگوں میں آپ کے پیغام کی اہمیت کو سمجھنے کا موقع ملا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مشکلات کے باوجود صبر اور ایمان کی طاقت ہمیشہ کامیابی کی باعث بنتی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اسلام کی تاریخ بہت بڑی ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں مختصر اسلام کا تعارف کروایا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو اسلام کی تاریخ کے بارے میں پتہ چل سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔